نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی اللہم فقہنا فی الدین. اچھا، ہم لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے نا تھوڑی سی ذرا بات کر لیتے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہو گیا اور اس کے بارے میں لوگوں میں کچھ جو غلط کانسیپٹس ہیں، کچھ توہمات ہیں اور کچھ بدعات لوگ کرتے ہیں، تو اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ 4 جو حرمت والے مہینے بتائے گئے ہیں انہی میں سے آتا ہے. ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور پھر رجب. ٹھیک ہے، یہ چاروں حرمت کے مہینے ہیں. اور حرمت کے مہینے سے مراد یہ کہ، اور اس میں مطلب یہ جو ایون عرب میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ان مہینوں کو کی تحریم اور ان کی عزت میں جو ہے نا وہ لوگ بھی خیال کرتے تھے، اور کوئی لڑائی جھگڑا جنگ و جدل وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ حج اور عمرے کے قافلے جو ہے وہ ان مہینوں میں چلتے تھے، تو ان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا اور ان کو بھی منع کیا ہوا تھا. تو اس میں لوگ جو ہیں ان کی ہمارے مطلب معاشرے میں لوگوں میں کچھ عجیب عجیب سے عقائد آ گئے ہیں. جس طرح کچھ لوگ اس مہینے میں قربانی کرتے ہیں. یہ اس مہینے میں قربانی جو ہے نا یہ بھی دور جاہلیت کی رسم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ظاہر اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں وہی کام کرنے ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلے. ٹھیک ہے، پھر بعض لوگ جو ہے اس ماہ میں ایک خصوصی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب اس کو کہتے ہیں، کہ پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی ہیں. پھر اس میں سورۃ اخلاص کے بعد سورۃ قدر شاید پڑھی جاتی ہے 3 دفعہ. یہ بھی اس کی کوئی اصل نہیں ملتی. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دی، یعنی خود سے وضع کی ہوئی. اس کی کوئی ہمیں دلیل نہیں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. پھر بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ایسی کوئی بات کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں عمرہ کیا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، بعض لوگ جو ہے وہ خاص قسم کے روزوں کا اہتمام اس میں کرتے ہیں. اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ میں نے بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس طرح جو ایام بیت کے روزے ہوتے ہیں 13 14 15 ہر ماہ کی، اس میں یا منڈے اور تھرسڈے کا یعنی سوموار کا اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے نا وہ 27 رجب کا روزہ خاص طور پہ رکھتے ہیں اور اس کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. تو یہ بھی ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی جس طرح یہ منڈے اور تھرسڈے کا روزے رکھنے کا عادی ہے اور اس میں وہ تاریخ آ جاتی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. لیکن بالخصوص اگر اس کو سنگل آؤٹ کر کے اس دن کا روزہ رکھا جائے گا تو وہ روزہ تو اس کا ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی مسنون عمل نہیں ہے. تو اس کو کسی چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا یا جوڑنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. صحیح، کیونکہ دیکھیں نا جو جیسا سورۃ الحجرات میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے، اچھا پھر 22 رجب کی کنڈوں کا بھی ایک اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے، ہمارے یہاں بڑی عام سی رسم ہے. تو اور اس میں بھی پتہ نہیں کوئی حلوہ پوری اور کھیر اس طرح کا کوئی میٹھا جو ہے وہ پکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے اس کی بھی کوئی سند ہمیں اپنے دین سے نہیں ملتی. یہ بھی بس ایک بدعت جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے انفارچونیٹلی ہمارے دین میں. لیکن اس کی جو ہے کوئی نہ دلیل ملتی ہے، نہ کوئی اس کی سند ملتی ہے، نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کبھی صحابہ کرام سے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں امام جعفر جو ہیں ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو اسلام میں تو کسی بھی کوئی بڑی شخصیت اس کی پیدائش کے دن کوئی ایسا خصوصی صدقہ خیرات یا کوئی خصوصی عمل کرنے کی کوئی سند نہیں ملتی، کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کنڈے جو ہیں ان کا نہ کوئی قرآن و سنت میں کوئی ذکر ہے، نہ کبھی صحابہ کرام نے، نہ کبھی تابعین نے، نہ کبھی تبع تابعین نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کیا. ٹھیک،
تو ہمارے اصل میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اصل دین کیا ہے. اصل دین وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اور ہمارا کام یہ ہے کہ بس اب اسی دین کی اسی باتوں کی اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی حدود ہیں ان کے اندر رہ کر ہی اطاعت و فرما برداری. لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ابھی آپ نے سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں ہی پڑھا تھا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی بھی اب کوئی نئی رسم، کوئی نئی عبادت، کوئی نیا عبادت کا طریقہ یا کچھ بھی اس دین میں نکالتا ہے تو وہ بدعت کہلاتا ہے. اور جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی. ٹھیک ہے. یعنی دین میں جو نئے نکالے ہوتے ہیں نا طریقے، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے کانسیپشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک صحیح بخاری میں جو یہ بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے اور پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. میں پوچھوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو پھر ایک اور بھی آپ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہ تھی تو وہ مردود ہے، یعنی وہ رد کی ہوئی چیز. اچھا، پھر جو دیگر بدعات ہے نا، ان کے ساتھ ساتھ ایک 27 رجب کا بھی بہت خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس رات کو خاص جاگ کر عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے نا وہ معراج کے واقعے سے کی جاتی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واقعہ معراج کے بعد کسی بھی رات میں کچھ اس رات کے حوالے سے کوئی خصوصی عبادت تو نہیں کی. ٹھیک ہے. نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ایسا قول یا عمل ہے اس رات کی خاص عبادت کے بارے میں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ازواج مطہرات میں سے بھی کبھی کسی نے 27 رجب کے حوالے سے کوئی خصوصی عبادت کا اہتمام نہیں کیا. ٹھیک ہے. واقعہ معراج بالکل اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی ظاہر شک و شبے والی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے. اس کے بارے میں تو بیشتر اقوال ملتے ہیں. بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، بعض نے کہا رمضان میں ہوا، بعض نے کہا ہجرت سے پہلے ہوا، کچھ نے کہا کہ نہیں ہجرت کے بعد بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو حتمی تاریخ تو کسی صحیح حدیث سے بھی صحیح اس کی ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ہم بھی کسی دن کو اس کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے. ہاں، آپ جو لوگ ویسے رات کی عبادت کرتے ہیں وہ ضرور اپنی عبادت پورے مہینے میں کریں. جو ویسے اپنے مخصوص دنوں پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، چاہے یوم بیت کے روزے ہیں، چاہے منڈے تھرسڈے کے، وہ رکھتے ہیں وہ ضرور رکھیں. وہ اگر اس دن میں آپ ہی چاہتے ہیں تو، کیونکہ ظاہر نیت سے فرق پڑتا ہے نا. تو اس کو جو ہے ہمیں یہ بھی تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھوڑی اصل میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو ہم اگر تھوڑا سا ان کے اوپر دھیان دیں لیں اور ان کو سمجھ لیں تو بہت سی غلط جو چیزیں ہمارے دین میں شامل ہو گئی نا اس سے ہم بچ جائیں گے. اور یہ خود بھی سمجھیں، اس کو آگے بھی پہنچائیں. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ عموماً سب سے پہلے انسان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو رجب کے مہینے میں ہمیشہ سے یہ کیا ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق خود کریں. کیونکہ دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو بھی ہمیں چیزیں دین کے بارے میں پتہ چلی نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا عقل سے، شعور سے، اور بالخصوص اس کے بارے میں کوئی دلائل اکٹھے کر کے اور پھر اس کے حوالے سے چیز جو ہے وہ ہم آگے پہنچائیں یا اس کے اوپر ہم عمل کریں. یہ نہیں کہ جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا بس اس کے اوپر اسی کو دین سمجھ لیا، اسی پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے رجب کے مہینے کے بارے میں. چلیں اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 61 آنورڈز ہم نے کرنا ہے، اور اس میں جو ہے پہلے جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا تھوڑا سا اگر ہم خلاصہ دیکھ لیں
यहूद के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं, उनको तंबीह भी की जा रही है, उनको जो उनके गलत तरीके थे वो भी बताए जा रहे हैं। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 61 ऑनवर्ड्स हमने स्टार्ट करना है। तो एक तो ये कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मना किया कि तुमने यहूद और नसारा जो है उनको अपना दोस्त नहीं बनाना, और अगर जो उनको अपना दोस्त बनाएगा तो वो उन्हीं में से है। अब ये किस तरह का दोस्त नहीं बनाना और क्या करना है, इसकी डिटेल जो है हम अपने लेक्चर में काफ़ी देख चुके हैं लास्ट वीक के। और फिर ये भी उनकी जो एक मुनाफकत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके उनके साथ दोस्ती का इजहार करते हुए वैसे जो उनके दुश्मन थे उनके साथ भी जाके मिल जाते, और उनका ख्याल ये था कि कहीं हमें हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए, या चूंकि अभी इतनी ज़्यादा एक तो इस्लाम की और जो ये कुफर था इसकी एक जंग कशमकश अभी जारी थी, तो अभी इतना नहीं थी सामने समझ आई कि कौन सी ताकत जो है वो ज्यादा उभर कर सामने आएगी। तो ये दोनों तरफ अपना मामला ठीक रखते थे, ताकि इनके ज़हन में यही था कि सामने तो खत्म हो जाना है, तो हम अपने ये जो यहूद और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ के ना रखें। तो इनके जो पोल है ना वो साथ साथ अल्लाह ताला खोलते जाते हैं कि जो लोग मुनाफिकत करते हैं इनकी असल इनके दिल में क्या है। ठीक है, और फिर ये भी अल्लाह ताला ने बताया कि अगर कोई तुम्हारे दीन से फिर जाता है तो वो अपना ही नुकसान करता है, अल्लाह ताला उनको हटा देगा, किसी और को ले आएगा, और वो ऐसे लोग होंगे जो मोमिनों के साथ ज़्यादा नरम होंगे, और इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनके ऊपर वो शदीद होंगे, सख्ती वाले होंगे, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले होंगे, और वो किसी की मलामत से नहीं डरेंगे कि फलां जो है हम दीन पे चलते हैं तो वो हम पे मलामत करता है, वैसी बातों की परवाह नहीं करेंगे। फिर मुसलमानों को ये कहा गया कि तुम्हारा दोस्त जो है वो अल्लाह ताला है, उसका रसूल है, ईमान वाले हैं, तो इन्हीं से तुम दोस्ती रखो, और जो दोस्ती करेगा अल्लाह से, उसके रसूल से और ईमान वालों से, तो वो हिजबुल्लाह में है, यानी अल्लाह की गिरोह में शामिल है। और फिर ये भी बताया गया कि ईमान वालों को कि तुम अपने दीन को खेल तमाशा और मजाक मत बना लो। सॉरी, ये बताया गया कि तुम उन लोगों के अपना दोस्त ना बनाओ जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल तमाशा बना लिया है, और वो अहले किताब में से भी है और कुफार में से भी है, उन सारों से दोस्ती करने से मना किया गया। और फिर आज़ान जब दी जाती थी नमाज के लिए तो उसका मजाक बनाया जाता था, उसके हवाले से स्पेसिफिकली कहा गया कि वो आज़ान जो है इसको मजाक बनाते हैं, तमाशा खेल बनाते हैं, ये बेअकल कौम है, तो तुम इनके साथ जो है इस तरह की दोस्तियां मत करो। और फिर अहले किताब को मुखातिब करके उनको ये, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप अहले किताब से ये कहें कि क्या तुम हमसे सिर्फ इस वजह से नाराज होते हो कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, और जो कुछ नाजिल किया गया हमारे से पहले और जो कुछ अब नाजिल किया गया हम सब पर ईमान लाते हैं। यानी एक तरह से उनको थोड़ा सा जगाओ, उनसे पूछो कि तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या सिर्फ ये है कि अल्लाह पर हम ईमान लाए, और जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया तो उस पर तो ईमान तुम भी लाते हो। और ये ऐसा होता है कि आप जब भी अल्लाह के दीन पर चलने की कोशिश करते हैं, आज भी आप देखें कुरान पढ़ने वालों से, पढ़ाने वालों से, जो लोग दीन से दूर होते हैं ना, वो खुद मुसलमान होते हुए भी ऐसे लोगों के लिए एक नागवारी का एहसास रखते हैं, या उनको कमतर समझा जाता है, या जो उस तरफ जा रहे होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनको कमतर समझा जाता है, इतराज किया जाता है। हालांकि देखिए अल्लाह की किताब है और खुद बहुत से मुसलमान ही है जिनका ये रवैया है, और ये तो ऐसे लोग होते हैं और इनको छोड़ दो, इनसे दूर ही रहो, इस तरह की बातें सुनी होंगी आपने, बड़े आम लोग करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इनमें से तो अक्सर जो है वो फासिक हैं, हदूद तोड़ने वाले। फिर ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बता दें कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बुरी चीज की खबर ना दूं, जिसका बदला तो बहुत ही बुरा मिलना है अल्लाह की तरफ से, और वो ऐसी चीज है जिसकी वजह से अल्लाह की लानत की गई और अल्लाह का गजब हुआ उन लोगों पर, और वो बंदर और खंजीर बना दिए गए क्योंकि वो तागूत की पाबंदी करते थे, यानी वो तागूत की बात मानते थे। यानी तागूत की बात मानना, तागूत की पैरवी के, तागूत कोई भी ऐसी ताकत जो अल्लाह की नाफरमानी खुद भी करे, दूसरों को भी करने का कहे या उनको मजबूर करे, तो ऐसे लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के नजदीक ज्यादा बुरे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम हमारे से दुश्मनी रखते हो, हालांकि हम तो अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, तो तुम्हें तो ज्यादा बुरी चीज के बारे में पता होना चाहिए। वो तो वो लोग हैं जो तागूत
کی بندگی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بدترین ہے مرتبے میں اور بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ یہاں تک ہم نے اس کو کیا، تو آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 61 پڑھ رہی ہوں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لے کر ہی آتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی جاتے ہیں، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور اذا جب جاؤکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کم جو ہے وہ تم سب کے لیے آتا ہے، تو وہ آتے ہیں تم سب کے پاس، قالو وہ کہتے ہیں، آمنا حمزہ میم و نون ایمان سے، ایمان لائے ہم، الف میم نون اور پھر نون الف نا، دونوں سے نون کی پرشد نظر آ رہی ہے نا، یعنی دو نون ہے، تو ایمان لائے ہم، وقد حالانکہ یقیناً، دخلو وہ داخل ہوئے، دال خا اور لام، بالکفری ساتھ کفر کے، وہم اور وہ، قد یقیناً، خرجو وہ نکلے، یعنی انہوں نے خراج کیا، ایگزٹ، خا را اور جیم، بھی ساتھ اس کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اعلم زیادہ جانتا ہے، اسم تفضیل علم کے ساتھ شروع میں الف لگ گیا، حمزہ لگ گیا تو وہ اسم تفضیل ہو جاتا ہے، یعنی سپرلیٹو یا کمپیریٹیو ناؤن جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کبر سے اکبر ہو جاتا ہے، تو عالم زیادہ جانتا ہے، بما ساتھ اس کے، جو کانو تھے وہ، یکتمون وہ چھپاتے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، کاف تا میم کا تما جو ہے یہ چھپانے کے لیے آتا ہے، اور اینڈ پہ واو نون جو ہے یہ پلورل کے لیے آتا ہے، یعنی وہ سب جو کچھ چھپاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں جب تمہارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی ایک منافقت تھی۔ اس آیت کے بارے میں نا اکثر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، کہ منافقین جو ہے وہ یہی کام کرتے تھے کہ سامنے ایمان کا ڈھونگ رچاتے تھے، لیکن ایکچولی ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اصل میں اگر آپ سیکوینس دیکھیں نا، جس طرح میں نے بھی جو پچھلی آیات بھی جن کا خلاصہ کیا ہے، تو وہاں پہ بھی بات یہود کی ہو رہی ہے، اور اس سے اگلی جو آیات ہیں ان میں بھی، تو اصل میں یہ بھی جو آیت ہے یہ بالخصوص یہود کے ہی بارے میں ہے، کیونکہ یہود میں سے بھی ایسے لوگ تھے جو اس طرح کی منافقت کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو سورۃ آل عمران میں ہم نے یہ پڑھا تھا، وہ جو آیت تھی، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، کہ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم ایمان لے آؤ، اور جو ان ایمان والوں کا نازل کیا گیا اس پر، اور شام کو کفر کرو تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ تو وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یہود کے علماء تھے نا، ان کی ایک بڑی خطرناک ایک چال تھی جو انہوں نے کی تھی، کہ وہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایسے کرتے تھے کہ آدمی اس طرح کے کچھ تیار کر لیتے تھے، کچھ گروہ بنا لیتے تھے، اور ان کو یہ کہتے تھے کہ تم جاؤ ایمان والوں کے پاس بیٹھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، یعنی ان کو بھیجتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ تم صبح کے وقت ایمان کا اظہار کرو، وہاں پہ ان کے ساتھ سارا دن گزارو، اور شام کو ان کے پاس سے یہ کہتے ہوئے اٹھ جاؤ اور لوگوں کو بھی یہی بتاؤ کہ ہمیں تو اس دین میں کوئی سچائی نہیں نظر آتی، اور ہمیں اس کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں نظر آتی۔ اصل میں یہود جو ہے نا، کیونکہ یہ دین کے بہت عالم سمجھے جاتے تھے، پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، تو یہ معاملہ تھا کہ لوگوں نے جب کچھ دین کے حوالے سے کچھ دیکھنا ہوتا تو ایون عرب کے لوگ جو ہے وہ انہی کے لوگوں کی طرف دیکھتے تھے، کہ ظاہر ہے ان کے پاس ایک کتاب اور انبیاء آتے رہے تھے، عرب کے جو مشرکین تھے ان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا سلسلہ، تو وہ ان کی باتوں پہ بہت یقین کرتے تھے نا، تو اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑی خطرناک چال چلی تھی، کہ جب لوگ ان سے سنتے نا کہ اچھا ان کو یہ دین بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ نبی ٹھیک نہیں لگ رہا، تو باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ شک میں پڑ جاتے اور وہ کہتے کہ اچھا اس کا مطلب یہ دین ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے روکنے کی اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی یہ کوشش کی تھی۔ تو
اس کا جو ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کا کچا چٹھا جو ہے وہ کھولتے جاتے تھے اور ان کی منافقت سامنے لاتے. تو یہ بات ہم نے وہاں بھی پڑھی تھی کہ یہود میں سے بھی ایک گروہ تھا جو یہ کام کرتا تھا. تو یہ انہی منافقین کا ذکر ہے جو بیسیکلی یہود تھے, اور وہ ویسے تو کافروں میں سے بھی تھے نا, لیکن یہود میں سے بھی اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا کہ وہ آتے تھے, ایمان کا اظہار کرتے تھے, مسلمانوں کی محفل میں بیٹھ کے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے, لیکن اندر سے ان کے دلوں میں یہ ایک پوری پلاننگ ہوتی تھی اور اس قسم کی سازش لے کر وہ آتے تھے, کیونکہ حسد تھا نا اور تعصب تھا بہت زیادہ ان کے دلوں میں. تو بیسیکلی ان کے جو ریزن تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اسلام کی جو ایک ریپوٹیشن, جو ایک ساکھ ہے, اس کو نقصان پہنچایا جائے, کیونکہ دیکھ تو رہے تھے کہ دین جو ہے وہ ہر روز پھیل رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, دین میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی کا نقصان دینے کے لیے یا اس طرح کی جاسوسیاں کرنے کے لیے جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس قسم کی حرکتیں وہ کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور وہ کفر کے ساتھ ہی نکلے. کفر بمعنی انکار, یعنی جب وہ آتے تھے تو جو دعویٰ کرتے تھے وہ دعویٰ ہی ان کا غلط ہوتا تھا. وہ اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے تھے, لیکن اندر سے ان کے دلوں میں یہی کفر تھا کہ اس کو نبی نہیں ماننا اور اس کتاب کو نہیں ماننا اور اس دین کو جو ہے وہ جھٹلانا ہے. تو یعنی ان کی جو عداوت اور ان کا بغض اور ان کا حسد جو ہے وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ کس کی محفل میں آ رہے ہیں اور کس کی محفل میں بیٹھ کے دن گزار کے وہ جا رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ رہے, باتیں ان کے منہ سے سن رہے, اور جاتے ہوئے پھر بھی وہ اس کفر کے ساتھ ہی جا رہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب دل صاف نہ ہو, جب نیتیں صاف نہ ہوں, اور اتنی گمراہی میں ہونا انسان کی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ دلوں پر کفر ڈال دیے جائیں اور پھر کانوں پر پردے ڈال دیے جائیں. یہ تو ہوتا ہے نا بطور سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کہ جب کوئی اتنا زیادہ گمراہی میں چلا جاتا ہے اور اتنا زیادہ ضد میں اتر آتا ہے کہ اس کے دلوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں. اور جب نیت بھی صاف نہ ہو تو پھر نبی کی محفل میں آ کے بیٹھ کر بھی سارا دن گزار کے بھی انسان اٹھ کے چلا جائے تو بھی وہ ہدایت نہیں پاتا, ہے نا, جو کہ معاملہ ان کے ساتھ تھا. یہ اسی طرح بے فیض و بغیر ہدایت کے اٹھ کے چلے جاتے. تو ایسے میں ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنا جائزہ ضرور لیں کہ ہم کس نیت کے ساتھ اس قرآن کی محفل میں آتے ہیں, ہم کس جذبے کے ساتھ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو جس نیت سے آتا ہے نا وہی لے کر جاتا ہے. قرآن مجید تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, ایک ہی طرح سے سب کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. تو جو ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کتنی محنت سے لیتا ہے, کتنے شوق سے سنتا ہے, کتنی اس کے اندر طلب ہے اس کو اور حاصل کرنے کی اور جاننے کی. جو جتنی محنت کرے گا اتنا زیادہ اس سے فیض پائے گا, جتنا زیادہ جس کا عمل ہوگا اتنی زیادہ وہ ہدایت پائے گا, ویسا فیض پائے گا. ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا کرے گا تو تھوڑا ہی فائدہ ملے گا. دیکھیں سننے والوں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں نا. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بالکل بظاہر تو بیٹھے ہوتے ہیں کسی قرآن کی محفل میں, لیکن ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یا وہ اپنے دیگر اور اتنے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اس کی آواز بھی کان میں پڑ گئی تو چلو یہ بھی کر لیے دل کی تسلی کے لیے کہ جی ہم سن رہے ہیں. باقی دھیان جو فوکس جو ہے وہ قرآن کے اوپر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ اسی طرح کا اتنا صحیح فائدہ اٹھائیں گے نا. بعض ایسے ہوتے ہیں جو صرف سنتے ہیں. اس لیے میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ قرآن کا لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے آئیں تو اپنے سامنے قرآن مجید ضرور رکھیں, لفظی ترجمہ بھی ہو اس میں, بامحاورہ ترجمہ بھی ہو. اور میں جو آپ کو بار بار ایمفیسائز کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ جو تفسیر سن رہے ہوتے ہیں نا اس کو لکھا کریں اپنے پاس, نوٹ بک اپنی بنائیں, اہم پوائنٹس لکھیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان وہ ایسے سستی سی نہیں آتی اور وہ مونوٹنی سی ہو جاتی ہے, بندے کو نیند آنے لگ جاتی ہے. کوئی شیطان بھی آ رہا ہوتا ہے نا, جب بھی ایسے لگے نا کہ نیند آ رہی ہے یا سستی ہو رہی ہے فوراً تعوذ پڑھا کریں, یا دھیان ادھر ادھر ہو رہا ہے خیالات بہک رہے ہیں تو تعوذ ساتھ ساتھ پڑھیں. اور جب آپ لکھیں گے تو آپ ایکٹیو رہیں گے نا. جب آپ بس صرف ایسے ہی بیٹھ کے بیکار یا کچھ کر نہیں رہے ہوں گے, بیکار تو نہیں,
मीन के अगर आप बिल्कुल ही यानी कोई हरकत साथ नहीं कर रहे हैं, ये जो सेंसेस है ना, जितनी ज्यादा आप इस्तेमाल करेंगे ना, अब देखें भी, सामने लिखा हुआ कुरान मजीद सामने रखें, अपने कानों से सुने भी, अपने हाथों से लिखें भी, तो जितनी ज्यादा आप सेंसेस यूज करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर खाली सुनेंगे तो थोड़ा फायदा होगा, अगर सुनकर लिखेंगे भी तो उससे ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। और अगर सुनकर लिखने के बाद उसको खुद भी पढ़ेंगे, उसको खुद से उसके ऊपर गौर भी करेंगे तो फिर और ज्यादा फायदा होगा। एक तो होता है ना, बस सुन भी लिया, थोड़ा लिख भी लिया, उसके बाद छोड़ दिया। जिन लोगों ने पिछले दफा जब कोर्स हुआ था तो साथ साथ टेस्ट दिए थे ना, उन सब का ये कहना है कि उससे बहुत ज्यादा उनको फायदा होता था, उससे ज्यादा वो खुद भी गौर करते थे इसके ऊपर। ठीक है, तो बस ये बात है कि इंसान अपनी नीयत जरूर चेक करे और अपनी तलब जरूर देखे कि कितनी है। क्योंकि होता है ना, इस दुनिया की चीजों के लिए तो हमारे अंदर बहुत उनको हासिल करने की तड़प भी होती है, उसकी तलब भी बहुत होती है, और उसके लिए हम एफर्ट भी बहुत करते हैं। तो क्या वही तलब, वही तड़प या वही एफर्ट हमारी इस अल्लाह के कलाम के लिए भी है? हम इस पे भी उतना वक्त लगाते हैं, या इसको भी समझने की कोशिश करने को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी हम दुनिया के लिए करते हैं? ये समझने की जरूरत है। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो भी ये छुपाते हैं। ये यहाँ पे अल्लाह ताला के इल्म का भी बयान कर दिया गया कि अल्लाह ताला से कुछ छुपा नहीं है। अल्लाह ताला तो दिलों में उठने वाले ख्यालात, दिमाग में चलने वाली सोचें, नीयतें, सबको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमारे लिए समझने के लिए कि हम अपने कोलो फेल में तजाद ना आने दें, जबान और दिल में मुआफकत पैदा करें और मुनाफकत से बचें। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो कुरान पढ़ना है या समझना है, ये भी अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला है। ठीक है, और नेकी करनी है, खैर करनी है, वो मामला भी अल्लाह ताला के साथ है। ठीक है ना, तो जब मामला एक ऐसी हस्ती के साथ है जो इतना अलीमुल खबीर है, तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि नीयत में फतूर होगा और अल्लाह ताला को पता नहीं चलेगा? यानी हम कोई नेक काम भी करते हुए अगर ये सोच रहे हैं कि वो फलां को पता चल जाए या उसके ऊपर मेरा रोब पड़ जाए, तो भी वो काम गलत हो जाता है। अगर हम कुरान समझते पढ़ते हुए भी सर ये सोच रहे हैं कि लोगों को पता चल जाए कि मैं तो बड़ी इल्म हासिल कर रही हूँ या बड़ा समझ रही हूँ, और उनके ऊपर मेरा कोई इंप्रेशन पड़ जाए, तो वो भी आपकी नीयत खराब होगी। ठीक है, और अगर कोई किसी फतूर को लेके इसमें आता है कि मैं कुछ ऐसी बात पता कर लूं कि मैं फलां के ऊपर जो है वो कोई इतराज कर सकूं या उसको बता सकूं, तो वो भी आपकी इल्म हासिल करने की नीयत खत्म हो, गलत होगी। ठीक है, तो भलाई की तलब के साथ, खैर हासिल करने की नीयत के साथ इल्म की महफिल में आना चाहिए, हर तरह के तासुब से भी पाक होकर, हर तरह के खोट को दिल से निकाल कर, और बहुत ज्यादा तलब लेकर इस महफिल में आना है कि बहुत ज्यादा सीखने की नीयत लेके। ठीक है, बहुत कोई जाती या बहुत कोई वक्ती फायदा जो है वो इंसान को ज़हन में नहीं रखना, और फिर ये भी कि देखें सारा दिन हम बाकी दुनिया के झमेले भुगताते हैं ना, तो ये जो थोड़ा सा वक्त है इसको हम फुली कंसंट्रेशन के साथ अगर इस कलाम को समझने के लिए दें, ये सोच के कि ये वक्त में अल्लाह ताला के लिए लगा लूं, तो उसमें फायदा भी हमारा ही है। अल्लाह ताला को तो कोई फायदा हम नहीं दे रहे ना, फायदा तो हमारा अपना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हमने इससे सीखनी है। तो ये अल्लाह ताला ने उनका पोल खोला, उनको बता दिया कि जो भी ये छुपाते हैं, जो कुछ ये करते हैं, ऊपर ऊपर से ईमान का ढोंग रचाते हैं, अंदर इनके दिलों में कुफर है, अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ है। आगे देखें, वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उदवानी व अक्लिहिमुस सुख्त लबिअस मा कानू यामलून। आप देखेंगे इनमें से अक्सर गुनाह के कामों की तरफ और जुल्म ज्यादती की तरफ और हराम माल खाने की तरफ जाते हैं। जो कुछ ये कर रहे हैं वो निहायत बुरे काम है। वह तरह, और तुम देखोगे, तुम के लिए रॉ हमजा या जो है वो देखना, जिस तरह रुयत होता है ना, रुयत हलाल में, इसी से याद रखा करें। वह तरा, और तुम देखो, उनसे, कसीरम कसरत से है, काफ सा और रा, बहुत सो को, मिनहुम उनमें से, युसारिऊना
युसारिऊना जो है या वो के मायनों में है, सीन रा आइन जो है ये सुर्रत, हम उर्दू में कहते हैं ना सुर्रत से कोई काम करना, तेजी से करना। तो युसारिऊना जो है ये बेसिकली बा मुफाइला में चला जाता है, यानी बाहम एक दूसरे से कुछ करना। तो सुर्रत से करना, तेजी से करना, दौड़ धूप करने के मायनों में है, जिससे हम कहते हैं ना कि किसी चीज में भाग दौड़ करना। तो युसारे ऊना एंड पे वाव नून जो आ रहा है वो प्लूरल के लिए आ रहा है। वो बाहम दौड़ धूप करते हैं। फिल इस्मी, इस्म कहते हैं गुनाह को, वल उदवानी, उदवान कहते हैं ज्यादती को। इस्म का यही रूट वर्ड है अलिफ सा और मीम, और उदवान जो है आइन दाल और वाव। अदुव जो है वो दुश्मन को कहते हैं। दुश्मन भी क्या करता है? ज्यादती करता है। तो दोनों जब इस तरह से इकट्ठे आए ना, वैसे तो इस्म का मतलब गुनाह के मायनों में ही आता है बिलमूम, लेकिन इस्म जो है वो गुनाह जिसका असर इंसान के अपने तक रहे, और उद्वान ऐसा गुनाह जिसका असर जो है वो दूसरों तक भी जाए, यानी हकूकुल इबाद में जिनकी कमी आती हो। तो इस्म आप कह लें जैसे कि हकूकुल्लाह में कमी, और उद्वान जो है वो हकूकुल इबाद में, क्योंकि आपने हकूकुल्लाह में कमी की, नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, तो अपने तक ही अपना ही नुकसान किया ना। लेकिन अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, किसी को धोखा दिया, किसी का माल लूटा, तो वो ऐसा मामला है जिसमें आप लोगों के साथ ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन हुकूकुल इबाद जो है उसमें कमी कर रहे हैं, तो वो फिर उद्वान के मायनों में आता है। वैसे तो बिलमूम इस्म और उद्वान गुनाह जाती इसी के लिए आता है, लेकिन दोनों इकट्ठे आए हैं तो थोड़ा सा उसका फर्क आपको समझा दूं। व अकलिहिम, अकलिहिम हमजा काफ लाम यानी अलिफ काफ लाम इसका रूट वर्ड है। अकला का मतलब होता है खाना। और असुख्त, सुख्त जो है सीन हा और ता, वो छिलका जो जड़ से उखाड़ दिया जाए, यानी ये जड़ काटना या बेखुनी करना, जिसना कहते हैं ना हम उर्दू में, यानी जड़ से उखाड़ के खत्म कर देना। तो वैसे तो ये आता है हराम माल के लिए, चाहे वो चोरी है, सूद है, गबन है, डाका है, किसी तरह का भी जो का होता है हराम माल, उसके लिए आता है। तो अकलिहिम सुख्त का मतलब ये है खाना उनका हराम। अकला खाना, और हिम जो है उनके लिए आ रहा है, और असुख्त, सुख्त कहते हैं हराम को। ठीक है। ये जो मतलब जड़ काटना है ना, उससे इस तरह कनेक्शन बनता है, इस तरह के हराम इंसान अगर माल कमाएगा तो उससे उसके दीन की जड़ कट जाती है ना। ठीक है, क्योंकि हराम कमाना तो किसी तरह से भी जायज नहीं है। तो वह अकली है मुसुख्त, खाना उनका हराम। ल बिसा, ल अलबत्ता के मायने में, और बिसा जो है बा हमजा सीन बुराई के लिए आता है। ठीक है। ल बिसा अलबत्ता कितना बुरा है, माँ जो कानू थे वो यामलून वो अमल करते, या वो के मायनों में आइन मीम और लाम अमल करना, वाव नून प्लूरल का। ठीक। तो यहाँ पे अब ये बताया गया व तरा जो है तुम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें, कि इसमें देखना या मालूम करना, यानी आपको पता चलेगा, आप देखेंगे, दोनों तरह की सेंस में ये बात हो रही है कि अवामुन नास के बारे में ये कहा जाता है, कहा जा रहा है कि इनमें से आप बहुत सौ को देखेंगे कि वो क्या कर रहे होंगे, कि वो गुनाह के कामों में, ज्यादती के कामों में बाहम भाग दौड़ कर रहे होंगे, एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ के जा रहे होंगे, चाहे गुनाह का काम है चाहे ज्यादती का काम है। ठीक है ना। और हराम कमा के हराम खाने में भी ये बहुत ज्यादा भाग दौड़ करने वाले आपको नजर आएंगे। तो साथ ही बता दिया कि जो ये अमल कर रहे हैं वो कितना ज्यादा बुरा है, यानी ये गुनाह के काम करना, ज्यादती के काम करना, और इस चीज का बिल्कुल लिहाज ना करना कि जो माल मेरे पास आ रहा है या जो माल कमाने का जरिया मेरे पास है वो हराम है या हलाल है, और बस ये एक दौड़ में लगे रहना कि बस मैं माल कमा लूं, चाहे वो जिस तरह से भी आए। तो ये तो बहुत ही बुरा काम है जो ये कर रही है। सारे मामला जो है, चाहे गुनाह और कोई ज्यादती करता है या कोई हराम कमाता है, और ये यहूद की सिफत यहाँ पे बताई जा रही ना कि वो लोग ये करते थे। लेकिन अगर आप गौर करें थोड़ा सा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हम मुसलमानों की ही बात हो रही है। गुनाह में हम भी आगे, दूसरों पे ज्यादती करने में हम भी आगे, चाहे हुकूकुल्लाह हैं उनकी पामाली, चाहे हुकूकुल इबाद हैं उनमें कमी करना, सब काम हम कर रहे होते हैं। ना तो लोगों को अपने
جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوئی خیال ہے یا اس کا کوئی دھیان ہے، اور نہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف کوئی دھیان ہے۔ بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن کام یہی ہے ان کا کہ اور پھر حرام کھانا، آپ دیکھیں آج مسلمانوں میں بھی یہی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس مال کمانا ہے، ہم نے مال ہونا چاہیے، چاہے حرام سے کمائیں چاہے حلال سے کمائیں، کوئی اس طرف نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوچ ہی ختم ہو کے رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ چوری، ڈاکہ، سود اور اس کے علاوہ بھی دیگر طریقے، پھر اس کے علاوہ شراب، زنا، خود پر بھی ظلم، لوگوں پر بھی زیادتی، لوگوں کے حقوق تلف کرنا، یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں میں بھی عام ہو چکی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ جو جب بات ان کی کر کے کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا یہ تو یہود کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، ان کی صفات بتائی جا رہی ہے۔ یہ ہم نے بھی یہی سمجھنا ہے کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ آج یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو چکا ہے، جو کام وہ کرتے تھے وہی سارے گناہ اور غلط کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، کہ بہت ہی برا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہوتا یہ کہ ایک تو یہ کہ ڈھٹائی سے سب گناہ اور ذاتی کے کام کیے جاتے ہیں، اور پھر غلط کام کر کے نا ان کی جسٹیفیکیشن بھی ڈھونڈی جاتی ہے۔ یہ بھی بہت عام ہے کہ لوگ پھر اپنے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ضمیر کی آواز تو اندر آتی ہے نا، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مختلف چیزیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، وہ آج کے دور میں تو یہ اب کرنا ضروری ہے نا۔ اس طرح کی پھر لوگ بھی لے کے تو اپنے اوپر سب ناجائز کاموں کو جو ہے وہ جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، اس کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو بھی چیک کرنا ہے۔ اچھا پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 63، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ انہیں ان کے ربانی اور علماء جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا کیوں نہیں، ینہاہم ینہا جو ہے نا اس میں یا وہ کے معنوں میں ہے، اور بیچ میں نون اور ہا یا اس کو آپ نے بیچ میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے روٹ ورڈ میں نون ہا اور یا نہیں ہوتا نا، جیسے نہیں کہنا، انکار کرنا، منع کرنا، روکنا۔ ہم جو ہے وہ ان کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لولا ینہاہم کیوں نہیں روکتے ان کو، کون نہیں روکتے؟ الربانیون، ربانی، یہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا رب سے ہے، رب والے، اللہ والے، ٹھیک ہے، روحانی پیشوا آپ کہہ لیں۔ یہ یہود میں نا ربی کہا جاتا ہے ایسے جو ان کے روحانی پیشوا جو ہوتے تھے، ابھی بھی یہی ٹائٹل ہے ان کا۔ والاحبار، احبار حبر سے ہے، میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو علماء ہوتے ہیں نا، یعنی دینی عالم یا جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئی خاص فقیہ ہے یا مفتی ہے، اس معنوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ حبر ویسے سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو لکھنے کے معنوں میں آتا ہے۔ بارہ ربانی اور اخبار جو ہیں، رب والے، اللہ والے اور علماء یا روحانی پیشوا اور علماء، دونوں آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ ان سے، قولہم قول ان کے، الاسمی گناہ کی بات کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی گناہ کی بات سے، و اور اکلہم السحت، اکلہم وہی یعنی کھانا ان کا، ہم ان کے لیے، اور السحت جو ہے وہ حرام کے لیے۔ کیوں نہیں روکتے ان کو اللہ والے اور علماء ان کے گناہ کی بات سے اور ان کے کھانے سے، السحت حرام کو، یعنی حرام کھانے سے اور گناہ کی باتوں سے ان کو کیوں نہیں روکتے؟ لبئسا، البتہ کتنا برا ہے، بئسا وہی بأسا جو ہے وہ برائی کے لیے، اور لام زبر شروع میں البتہ کے معنی میں، البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو وہ ہیں، یصنعون وہ کرتے ہیں، صاد نون اور عین، صنع کاری ہوتا ہے نا اردو میں، یا صنعت ہوتا ہے، انڈسٹری کو کہتے ہیں۔ شروع میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں، پھر صاد نون عین، صنع کاری یا کرنا یا کچھ بنانا، اور واو نون اینڈ پہ جو ہے وہ پلورل کے لیے
यहाँ पे इस वर्ड को आप थोड़ा सा सर्कल कर ले, मैं भी आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ। अच्छा, पहले जो है वो अवामुन नास की बात हुई थी, पिछली जो आयत थी 62 में, कि वो गुनाह और ज्यादती के काम करते हैं। लेकिन ये जो आयत है ना, ये स्पेसिफिकली खास लोगों के बारे में, ये आम अवामुन नास के बारे में नहीं है, जो उनके दीन के, यहूद के जो दीनी उलमा थे, जो उनके रूहानी पेशवा थे, जो उनके दीन के खास इल्म रखने वाले, माहिर इल्म जिसको आप कह रही हैं, वो लोग थे ना, ये उनके बारे में कहा जा रहा है, उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इनके उलमा को और इनके जो ये रब वाले रूहानी जो लोग हैं, इनको क्या हो गया है, ये क्यों खामोश तमाशाई बन के बैठे हैं, ये लोगों को क्यों नहीं रोकते हैं गुनाह की बात या कोई गलत बात कहने से और हराम माल खाने से, ये क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ पहले पढ़ आए हैं ना कि अल्लाह ताला ने इन्हीं को मुहाफिज बनाया था किताब का, पहले अंबिया थे और उसके बाद ये जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर डाली की थी कि इन्होंने जो किताब है उसके अहकामात के ऊपर खुद भी अमल पैरा होना है, इन्होंने लोगों तक भी पहुंचाना है, यानी एक निज़ाम अल्लाह ताला के दीन का इन्होंने कायम करना है और ये आगे तक भी इन्होंने पहुंचाना है। लेकिन ये इनको स्पेशली यहाँ पे पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है कि ये क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं करते थे, क्योंकि मैं आपको जिस तरह पहले भी एक दो दफा इनका बैकग्राउंड बता चुकी हूँ कि इनके उलमा ने, शुरू के कुछ उलमा तो इनके ठीक रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब इनमें इतनी ज्यादा बुराइयां आती गई अहले किताब में, कि इन्होंने किताब में खुद ही से तब्दीलियां कर ली थी, अल्लाह ताला के अहकामात जो है उनको उसमें लफ्सी तहरीफ भी कर दी थी, यानी लफ्ज खुद मिटा के और अपनी मर्जी से खुद चीजें इन्होंने लिख ली थी, और मानवी तब्दीली भी कर ली थी, यानी जो आयात थी उनका अपनी मर्जी का माना इन्होंने लोगों को बताना शुरू कर दिया और अपनी मर्जी के फतवे ये लोगों में देने लगे थे, क्योंकि इन्होंने दीन को कारोबार बना लिया था, ठीक है ना, और ये अपनी कमाई के तरीके लेके बैठे हुए थे, तो इसलिए ये लोगों को मना नहीं करते थे, मना करते तो इनके अपने कारोबार जो है वो चलने बंद हो जाते, तो इन्होंने लोगों की मर्जी के फतवे देके उनको सब जायज करार दे दिया था कि हाँ ठीक है ये भी कर लो, क्योंकि ज़ाहिर है लोग आके इनको पैसे देते थे तो इनका कारोबार उससे चलता था, पैसे लेते थे और लोगों की मर्जी के फतवे दे देते थे। तो यहाँ पे इनके जो ये दीनी पेशवा और उलमा थे ना, उलमा और मशाइख, उनकी पकड़ की गई है कि वो क्यों ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा नहीं सर अंजाम देते। तो इससे ये पता चलता है कि हक बात कहना और बुराई से और गलत कामों से रोकना ये कितना ज्यादा जरूरी फरीजा, हमारे दीन में भी इसको बहुत अहमियत दी गई है, और ये इनको भी यही समझाया गया था कि गलत बात से रोकना है। तो बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका कौल है कि वो कहते हैं कि मशाइख और उलमा की तंबीह और उनकी डांट के लिए इससे ज्यादा सख्त आयत कुरान मजीद में कोई नहीं है, यानी बहुत सख्ती से उनको कहा जा रहा है कि ये क्यों नहीं रोकते, यानी उनके ऊपर एक गिरफ्त की जा रही है कि ये असल में नहीं रोकते हैं, नहीं लोगों को मना करते जानते बूझते, क्योंकि देखिए जिसके पास इल्म होता है उसके पास जिम्मेदारी ज्यादा होती है ना, उसके ऊपर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताए कि वो गलत कर रहे हैं, और इनका मामला तो यही था कि इनका सारा दीन जो है वो यहूदी उलमा तक ही था ना, तो जो भी उन्होंने करना होता, ये पूछना होता था अपने आलिम से जाके पूछते थे, जो वो उनको कहता था वो कर लेते थे, और उनका काम ये हो गया हुआ था, उलमा इतने ज्यादा यानी गलत रास्ते पे चल पड़े थे, इस तरह से धोखा देते थे, इतनी यानी बदत्यानत हो गए थे वो लोग कि वो पैसे लेते थे और लोगों को खुश करने के लिए कि ये हमारे से खुश रहे और हमारे पास आते रहे, उनकी मर्जी के उनको फतवे दे देते थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा लबिस्सा मा कानू यस्नाउन, कितना बुरा है जो ये सनाकारी करते हैं या ये काम करते हैं। अब मैंने आपको कहा था इसको आप थोड़ा सा अगर इंसर्कल कर लें और इसका आप कंपैरिजन करें, पिछली आयत में था लबिस्सा मा कानू यामलून, यहाँ पे कहा गया लबिस्सा मा कानू यस्नाउन। अगर आप गौर करें कि जब अवामुन नास की बात आई थी पिछली आयत में, तो उसमें सिंपली या मलून कहा गया था, ठीक है, और यहाँ पे जब खास लोगों की बात आई तो यस्नाउन कहा गया। मैंने आपको बताया ना, सनाकारी या सनत या इंडस्ट्री वो जगह होती है जहाँ पे कोई खास चीज जो है वो बनाई जाती है खुद से,
تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہود کے علماء نے دین کو اپنے لیے ایک انڈسٹری بنا لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی خود سے یہ نئے احکامات ایجاد کرتے تھے، نئے نئے فتوے وضع کرتے تھے، یعنی دین کے اصول خود نئے نئے بناتے تھے اور عوام کو بتاتے تھے. اس لیے یہاں پہ جو ورڈ ہے نا وہ یسنعون آیا ہے، یعنی خود سے یہ جو ہے ایک چیز نئی ایجاد کرتے اور لوگوں کو بتاتے، کیونکہ عوام الناس تو وہی کرتے تھے نا جو کچھ ان کو یہ لوگ بتاتے تھے، وہ تو خالی ایک عمل کرتے تھے. لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ شدید نوعیت کا تھا کہ یہ خود سے احکامات وضع کر لیتے، اتنی بڑی جسارت کرتے تھے، اتنے زیادہ گستاخ تھے یہ لوگ کہ اللہ کے احکامات کو خود سے تبدیل کر کے اور لوگوں کو بتاتے تھے، یہی کہہ کے کہ شاید وہ یہ جو ہے یہ یہی سمجھے کہ بھئی یہی دین کا حکم ہے. لوگ ہی سمجھتے تھے کہ ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی گرفت کی، اور اگرچہ یہاں پہ بات تو یہود کے علماء کی ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں آج ہمارے علماء بھی کچھ ایسے ہیں جن کا یہی کام ہے کہ وہ عام اخلاقیات کے درس تو دیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن جہاں پہ روکنے کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ وہ یہ سوچ کے کہ لوگ ناراض ہوں گے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کی باتیں کریں گے، اور باقی یعنی زیادہ تر یہ ہے کہ تھوڑی بہت باتیں یعنی کر دی اور اس کے بعد اپنا اللہ اللہ اور اپنی تسبیح کرتے رہو. یہی بات ہے نا کہ یعنی علماء جو ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ بس وہ اپنی عبادات اور اپنی تسبیح اور وہ کر کے بیٹھے رہے اور کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ تو کرنی ہے، لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ صحیح بات کو آگے بھی پہنچائیں، اور جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اس غلط کو روکے بھی، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اس پر بھی اعتراض کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے کام روکنا غلط بات سے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ بالخصوص علماء کو یہاں پہ جو ہے وہ سختی سے بات کی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ اللہ نہ کرتے رہیں بیٹھ کے، جہاں پہ جو غلط ہے اس کو روکنے کی بھی کوشش کرے جس حد تک بھی ممکن ہے. اپنی ذات میں صرف نیک نہیں بننا. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی دینی علوم کے ماہر ہیں اور جو بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، رب والے ہیں، ان کو اپنے اندر سے یہ چیزیں ختم کرنی ہے کہ محض اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے نا وہ اپنانا ہے. ویسے تو یہ ہر ایک پر ہی فرض ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ کرنی ہے، جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس پہ اعتراض کرے، لیکن یہ ہے کہ جو ظاہر ہے جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے نا، اس لیے یہاں پہ ان کو بخصوص پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. آگے دیکھیے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا وألقینا بینہم العداوة والبغضاء الى یوم القیامہ كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اصل میں تو ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے. وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یہ زمین میں شر و فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا. پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں. وقالت الیہود، اور کہا یہود نے. یہاں پہ قولا کے ساتھ جو تا آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ بیسیکلی مونس کے لیے آ رہی ہے. گروپ کے لیے جو ہے جب بات ہوتی ہے تو گروپ جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے. ید اللہ مغلولہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو،
ٹھیک ہے. اور اللہ اللہ کے ید اللہ اللہ کے ہاتھ مغلولہ جو ہے وہ غین لام دام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جیسے گردن سے بندھا ہوا ہونا یہ بندھے ہوئے ہونا بیسیکلی اس کے لیے یہ آتا ہے غلتن. اور مغلولہ بندھے ہوئے بیسیکلی عربی میں نا یہ عربی زبان میں بخل کے لیے بطور استعارہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے مغلولہ جو ہے. غلت باندھ دیے گئے ہیں ایدیہم اس میں بھی غلہ میں روٹ ورڈ تو وہی ہے غین لام لا تا جو ہے وہ چونکہ آگے ہاتھوں کا ذکر آ رہا ہے ہاتھ مونس کنسیڈر ہوتے ہیں تو اس لیے تے آگے تے جو ہے نا وہ مونس کے لیے یوز ہوتی ہے عربی میں. تو غلت ایدیہم باندھ دیے گئے ایدیہم ہاتھ ان کے ہم ان کے معنوں میں وَلُعِنُوا اور وہ لعنت کیے گئے روٹ ورڈ لام عین اور نون ہے. لُعِنُوا پیش کے ساتھ آ رہا ہے لام پہ پیش ہے تو یعنی وہ لعنت کیے گئے بیما بوجہ اس کے جو بوجہ اور ماں جو قالو انہوں نے کہا بلکہ یداہو اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتانی جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں با سین اور تو جو ہے یعنی توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. بساط ہوتا ہے نا بساط بچھانا اردو میں بھی ہم ورڈ کرتے ہیں اسی روٹ ورڈ سے. اور مبسوطہ تانی جو ہے مبسوطہ یعنی پھیلے ہوئے پھیلانے یا وسعت کے لیے آتا ہے یہ ورڈ جو ہے. اور مبسوطہ تانی آ رہا ہے اینڈ پہ تان تو وہ ڈوئل کے لیے آتا ہے یعنی تسنیے کا صیغہ. جیسا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عربی میں صرف سنگولر اور پلورل نہیں ہوتا جیسا اردو اور انگلش میں تو جسٹ سنگولر پلورل ہوتا ہے نا. عربی میں سنگولر کے بعد ڈوئل کا بھی ایک صیغہ آتا ہے اور پھر پلورل یعنی واحد تسنیہ اور جمع تین طرح سے آتا ہے. تو مبسوطہ تانی دونوں پھیلے ہوئے ہیں بلکہ یداہو اس کے ہاتھ ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو مبسوطہ تانی دونوں پھیلے ہوئے ہیں. ینفقو وہ خرچ کرتا ہے یا عطین والا ہے وہ کے معنوں میں نون فا قاف انفاق کرنا خرچ کرنا وہ خرچ کرتا ہے کیفا جس طرح سے بھی یشاء وہ چاہتا ہے یا وہ کے معنوں میں شین یا حمزہ چاہنا. ٹھیک ہے. کیفا ویسے تو حرف استفہام ہے کس طرح یا کیسے لیکن یہاں پہ کیفا یشاء سے مراد جس طرح وہ چاہتا ہے. وَلَيَزِيدَنَّ اور لام زبر البتہ یا زبر وہ کے معنوں میں اور زے یہ اور دال جو ہے زیادہ ہونا. ٹھیک ہے. اور نون کے اوپر شد جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ ضرور کے معنوں میں. وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ وہ بڑھا دیتا ہے یا زیادہ کر دیتا ہے ضرور. کثیرم کثرت سے ہے بہت سے لوگوں کو منہم ان میں سے ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے الا طرف کے لیے آتا ہے اور کا تم کے لیے اور الیکا دونوں الا اور کاف سے مل کے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. من ربی کا من سے ربی کا رب کی طرف سے تیرے یعنی تیرے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے. طغیانن سرکشی میں طاغین اور واو طاغین یا بھی بعض جگہوں پہ اس کا روٹ ورڈ آتا ہے. طغیانی ہوتا ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں کہ سمندر میں طغیانی آ گئی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سمندر اپنی حدود کراس کر کے باہر آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کیونکہ سرکشی کرنے والا انسان بھی یہی کرتا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہوتی ہیں ان کو توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں. وَكُفْرًا اور کفر میں. ٹھیک ہے. وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اکثر کو تو سرکشی اور ان کے کفر میں ہی بڑھا دیتا ہے. ابھی میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے القینا جو روٹ ورڈ ہے اس کا لام قاف اور یا ہے اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا کسی بات کا ڈل جانا یا پتہ چل جانا. تو القینا اور ڈال دی ہم نے بینہم درمیان ان کے بین درمیان کے لیے آتا ہے مابین ہم کہتے ہیں اردو میں ہم ان کے العداوت عداوت کہتے ہیں دشمنی کو اردو میں بھی ہم یہ ورڈ یوز کرتے ہیں اور عین دال واو اس کا روٹ ورڈ ہے. عداوت یا دشمنی والبغضاء اور بغض
बुक्स भी हम उर्दू में यूज करते हैं, यही रूट वर्ड है बाग आइन और दौद। इला तरफ यौमिल क़ियामा, क्यामत के दिन तक, यौम कहते हैं दिन को और क्यामा क्यामत के। कुल्लमा जब कभी भी, औकदू, ये वक़दा जो है इसका रूट वर्ड है वाव काफ और दाल, और औकदू उन्होंने भड़काई, ये वाव काफ दाल जो है ये आग जलाने के मायनों में आता है। आप पहले पढ़ते हैं ना, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, या मसलहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारन, सूरत अल-बक़रा में शुरू में ये आपने पढ़ा था। तो आग भड़काने के लिए वक़दा का आता है वर्ड। उन्होंने भड़काई, औकदू उन्होंने भड़काई, नारन आग, लिल हरबी, नार कहते हैं आग हो, और लिल हरबी लिए हर्ब के, लाम ज़ेली लिए के लिए, हर्ब कहते हैं जंग को, हाराबा। अतफ़ाहा बुझा दिया उसको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने। ये तौफा और हमजा जो है ना ये रूट वर्ड है इसका, और इसका मतलब होता है मिटा देना, बुझा देना। अतफ़ाहा बुझा दिया उसको, अल्लाहु अल्लाह ताला ने। वयसअउना और वो सही करते हैं, सीन एन या इसका रूट वर्ड है, शुरू में या जो है यसअउना में या वो के मायनों में है, और एंड पे वाव नून जो आ रहा है वो प्लूरल के लिए आ रहा है। वयसअउना और वो दौड़ धूप करती हैं, फिल अर्दी जमीन में, फसादन फसाद के लिए, ठीक है, फासीनान। वल्लाहु और अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु वो पसंद करता, या वो के मायनों में हा बा बा हुब कहते हैं, हुब रखना, मोहब्बत रखना, वो नहीं मोहब्बत करता अल मुफसिदीन, मुफसिदीन के मुफसिद की जमा है यानी फसाद करने वाले, यानी फसाद करने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है, ये यहूद का जो कौल था या यहूद की जो गुस्ताखी थी अल्लाह ताला की शान में, जो कि अक्सर करते थे, उसको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, आपने ये भी पहले पढ़ा है सूरत आले इमरान की आयत नंबर 181 में, जब कहा गया था इनको कि अल्लाह की राह में खर्च करो, और उस वहां पे कर्ज हसना की बात आई थी सॉरी कि अगर तुम अल्लाह के दीन के लिए खर्च करोगे तो वो कर्ज हंसना है, अल्लाह उसको अपने ऊपर कर्ज करार देता है, और अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के तुम्हें वापस करेगा। तो वहां पे आपने ये पढ़ा था आयत नंबर 181 में कि इन्होंने ये बात की थी कि नाउज़बिल्ला सुबह नाउज़बिल्ला, ये कहते थे कि अल्लाह तो मोहताज हो गया और हम अमीर हो गए हैं, हम ज्यादा गनी हो गए हैं कि अल्लाह को हमारे पैसों की जरूरत पड़ गई। यानी इतनी ज्यादा इनकी इखलाकी पस्ती का ये शिकार हो चुके थे कि ये इस तरह की गुस्ताखी अल्लाह ताला के बारे में करते थे ना। तो ये जो बात है ना कि जो इस तरह शुरू में बताई दी कि वकालत यहूदु यदुल्लाहि मगलूला, कि अल्लाह के हाथ तो बंधे हुए हैं, इस मायनों में भी कि वो यानी इस वजह से भी जब उनके ऊपर कोई हाथ की तंगी होती थी तो वो इस मायनों में भी कहते थे कि अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं दे रहा, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। और इस मायनों में भी कि इनको जो ये इतराज था ना कि नबूवत जो है वो अब हम में से हट के, बनी इसराइल से हट के अब बनी इस्माइल में क्यों चली गई, अरब में क्यों आ गया ये नबी, हमारे से क्यों ये खत्म होगी। तो जैसे अल्लाह जो है अल्लाह तो के हाथ तो बंद गए, यानी नाउज़बिल्ला वो किसी से मगलूब हो गया और उस तरह का फैसला उसने कर लिया। तो ये दोनों मायनों में ही ये बात आती है, जैसा मैंने आपको बताया ना कि अरबी जबान में ये बुखल के लिए इसका आ रहा है कि भाई अल्लाह ताला पहले तो हमारे में बहुत नबी भेज रहा था, और अब जो है अल्लाह ताला ने जो है नाउज़बिल्ला सुबह नाउज़बिल्ला ये बुखल करना शुरू कर दिया कि हमारी तरफ रहमत नहीं की। ठीक है। और दूसरा ये कि जो इनका हाथ अगर तंग होता, या असल में यहूद खुद चूंकि इनमें गलत हराम कमाते थे ना, तो बुखल और खुद गर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो बुखल खुद करते थे और कहते ये थे कि अल्लाह ताला हमें नहीं दे रहा। जो भी हराम कमाने वाले थे उनके साथ यही मामला होता है। तो बहरहाल इस तरह की ये गुस्ताखी करते थे, और जब भी इंफाक का कोई हुक्म आता था तो वो मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि इन अल्लाह फकीर व नहनु अगनिया, कि अल्लाह फकीर हो गया, अल्लाह मोहताज हो गया नाउज़बिल्ला, और हम जो है वो गनी हो गए। तो ये इस तरह की बातें करते थे जब इनको ज़कात का कहा जाता या सदका खैरात का कहा जाता, ठीक है, और या इनके ऊपर तंगदस्ती होती तो ये इस तरह की बात करते कि अल्लाह तो अब हमें दे ही नहीं रहा, यानी ये इस तरह से अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करते थे। और आप ये देखिए ये अमूमी रवैया लोगों का होता है, आम लोगों का भी, कि जिनको
मतलब वही बात है कि इतना अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक नहीं होता या अल्लाह की बड़ाई का उस तरह से एहसास नहीं होता अल्लाह ताला की ज़ात का कि उनके उनके ऊपर ज़रा सा भी अगर कोई हाथ की तंगी आ जाए या किसी नेमत में कमी हो जाए तो वो फ़ौरन ये वावेला भी शुरू कर देते हैं या गिले शिकवे भी करना शुरू कर देते हैं कि हाय हमें तो अल्लाह ताला दे ही नहीं रहा, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो हो गया। और उस वक़्त जितनी अल्लाह ताला की इतनी अनगिनत नेमतें इंसान के पास होती हैं ना, उसको इंसान बिल्कुल भूल जाता है, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है और सिर्फ़ कोई एक चीज़ की कमी हो जाए या कुछ एक तो ऊपर तले कोई आज़माइश आ जाए तो इंसान फ़ौरन ऐसे करने लगता है। नाशुक्री करने लग जाता है कि हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती, हमारा तो हमेशा नुकसान ही हो जाता है, अल्लाह ताला हमारे साथ ये कर देते हैं। ऐसा होता है ना, तो ये भी गलत रवैया है, इस पे भी समझने की जरूरत है क्योंकि ये ज़ाहिर है हम इंसान है और इंसान का काम है आजिज होके रहना, झुक के रहना। अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें तो सबके ऊपर आती हैं, किसी को किसी तरह से अल्लाह ताला आजमाते हैं, किसी को किसी तरह से। हर एक की आजमाइश की नोयत अपनी तरह की होती है, तो उस आजमाइश को समझना चाहिए और अगर ऐसी कोई कमी भी कभी अल्लाह ताला की तरफ से हो गई तो उसमें इस तरह का गिला शिकवा नहीं करना चाहिए या ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तो देता ही नहीं है, हमारी तो दुआएं सुनता ही नहीं है। तो जिस तरह ये आता है कि अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि इन तअद्दु नेमत अल्लाहि ला तुहसूहा, सूरत इब्राहिम में आता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू करो तो तुम तो गिन ही नहीं सकते उनको। इंसान सिर्फ अपने जिस्म को ही देखना शुरू कर दे, मेरी आंखें हैं, मेरा नाक है, कान है, जबान है, दिमाग है, हाथ पैर है, तो कितनी नेमतें तो यही हो जाती हैं। तो इस तरह से जरा आजमाइश आने पर ऐसा कोई गुस्ताखाना रवैया या ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोग फिर फौरन दीन से दूर हो जाएंगे कि हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है नमाजें पढ़ने का। तो नमाजें पढ़ने का फायदा अल्लाह ताला को तो है भी नहीं, वो तो हम अपने इंसान होने का जो एक फर्ज है वो अदा करते हैं ना, अल्लाह ताला के एहसानात का हमने शुक्र करना है। तो छोड़ भी देंगे तो अल्लाह का तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये रवैया जो है ना इसको भी समझने की जरूरत है कि अल्लाह के सामने बस सिर्फ हम आजिज़ी दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ इंसान जो है ना वो नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनके हाथ बांध दिए गए हैं, वलुइनु बिमा कालू, और इनके ऊपर लानत की गई है बवजह उसके जो इन्होंने कहा। यानी इस तरह की जो गुस्ताखाना बातें वो करते थे उसकी वजह से और उनके जो फिस्क फजूर था और उनकी जो गुमराही थी उसकी वजह से उनके साथ ये मामला हुआ था कि इनके हाथ बांध दिए गए थे और इन्हीं के ऊपर लानत की गई। ठीक है, यानी जो फसाद करने वाले, जो फिस्को फजूर करने वाले, जो अल्लाह की हुदूद तोड़ने वाले फासिक फाजिर लोग होते हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से लानत होती है और उस लानत का नतीजा ही ये होता है कि अल्लाह ताला की फिर रहमतें, अब जिस तरह इनके ऊपर इनसे फिर इमामत ले ली गई थी, फिर नबी जो है वो बनी इस्माइल में भेज दिए गए क्योंकि ये इतने ज्यादा नाफरमान लोग हो चुके थे। तो इनके साथ बतौर सजा ये मामला हुआ और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को जो इतना गुमराही में जाएं और जिद और हट धर्मी में रहें फिर वापस भी ना आए, फिर उनके लिए वही रास्ता अल्लाह ताला आसान कर देता है और उनको उसी में भटका दिया जाता है। तो ये अल्लाह ताला की लानत ये होती है अल्लाह ताला की रहमत से दूरी। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनको अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया था, इनके ऊपर लानत कर दी गई थी और इस वजह से इनके ऊपर जो है इनके हाथ बांध दिए गए थे। हाथ तो यानी इनके अपने बंदे में और जो इनके ऊपर तंदुरुस्ती हुई है जिस लिहाज से भी वो इनके अपने अमाल की वजह से, वरना अल्लाह के तो दोनों हाथ खुले हैं, अल्लाह ताला के हाथ तो फैले हुए, अल्लाह ताला की रहमत के खजाने तो वसी हैं सबके लिए। ये जो है ना बल यदाहु मबसूततानी युनफिकु कैफ यशाउ, अल्लाह ताला अपनी रहमतों का और अपनी बख्शिश का यहाँ पे बयान कर रहे हैं और एक मुबालगे के साथ कि अल्लाह ताला की तो रहमतें सबके लिए बहुत वसी हैं। हाँ, वो जिसको चाहता है उसको देता है, अपनी हिकमत से अपने खजानों को वो खर्च करता है, जिसको चाहता है जैसा देता है। अगर किसी को कम मिला है, कोई गुर्बत है या कमी आ गई है तो वो उसकी आजमाइश है, अगर किसी को ज्यादा मिला है तो वो उसकी आजमाइश है। यानी कभी अल्लाह ताला देकर आजमाते हैं कि ये शुक्र करता है या नहीं करता, कभी अल्लाह ताला लेकर आजमाते हैं कि ये सब्र करता है या नहीं करता।
تو ہر ایک کی اپنی طرح کی آزمائش ہے، کبھی صبر کی آزمائش آتی ہے، کبھی شکر کی آزمائش آتی ہے، اور عموماً انسان جب مل جاتا ہے نا تو اس آزمائش کو سمجھتا نہیں ہے کہ جو مجھے ملا ہے اس پہ میں نے شکر بھی کرنا ہے، اور جو مجھے ملا ہے میں نے اس کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے جس کو انسان یعنی جو خوشحالی جو ہے نا اس کو انسان آزمائش نہیں سمجھتا، ہم لوگ صرف آزمائش اسی کو سمجھتے ہیں جب ہمارے پر کوئی مشکل آ جائے یا تنگی آ جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ مالک کی کل کائنات ہے، وہ مختار ہے اپنے فیصلوں میں، وہ جیسا چاہتا ہے فیصلے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو پھیلے ہوئے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہ روک سکتا ہے اس کے فیصلے کرنے سے، نہ کسی کو کچھ دینے سے وہ روک سکتا ہے۔ جیسا حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں آتی حدیث، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ ایسا ہی ہے نا، کب سے بنے ہیں زمین اور آسمان، اور اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں بے شمار نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، کافی لمبی سی وہ حدیث ہے، میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ میں آپ کو اس کا اینڈ کا پارٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر تمہارے اگلے پچھلے سب مل کے اپنی سب حاجتیں مانگے اور وہ سب کو سب کچھ بھی دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئے گی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالنے سے جو سمندر کے پانی میں کمی آتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے خزانے اور ان کی جو وسعتیں ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے یہ بات ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اپنی حکمت سے فیصلے کر کے لوگوں میں رزق کی تقسیم کرتا ہے، اور رزق کا ورڈ جب آتا ہے تو اس میں تو سب کچھ ہی آ جاتا ہے نا۔ اگر میں رزق کہہ رہی ہوں تو اس سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ اپنی مرضی سے انفاق کرتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں جیسا جس کو دینا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات یہاں پہ اس میں آگے بتائی جو اسی آیت میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ البتہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بہت سے لوگوں کو ان کی سرکشی میں ہی اور بڑھا دیتا ہے اور ان کے کفر میں ہی اور بڑھا دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کس کے ساتھ؟ اسی چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہی ہے انہی کے ساتھ ان کی سرکشی اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات بظاہر تو عجیب لگتی ہے کہ اللہ کا کلام جو لوگوں کے ہدایت کے لیے آیا ہے اس سے کسی کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت تو ہے لیکن متقین کے لیے ہے نا، تقوی والوں کے لیے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ کی کوئی کبریائی کا احساس ہوتا ہے، اس کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کے بارے میں وہ کانشیس ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے۔ لیکن جن کے اندر گمراہی ہے، جن کے اندر بہت بغض ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، یا کوئی حسد ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ اس قرآن سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب اندر ہی بیماریاں ہوں گی اور گندگی ہوگی تو وہاں پہ پھر کیا فرق پڑنا ہے کوئی کسی نصیحت کا؟ آپ دیکھیں کسی کا اگر پیٹ خراب ہوا ہو نا تو اس کو تو کوئی صحت بخش غذا جو ہے، کوئی اچھا کھانا جو ہے وہ اس کو الٹا نقصان ہی دے گا نا۔ اس لیے تو ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ کھچڑی بنا کے کھلائیں کہ پیٹ خراب ہے تو الٹا اور نقصان ہوگا، حالانکہ وہ غذا کام صحت مند بندے کے لیے تو بہت فائدہ مند ہوتی۔ تو یہی معاملہ تھا ان کے ساتھ کہ یہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ جہاں بہت سو کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث بنتی ہے،
وہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ کفر میں ہی اضافے کا باعث بنتی ہے. وہ جیسا آپ نے پڑھا تھا نا سورۃ البقرہ میں، یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر، یعنی اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سو کو گمراہ بھی کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے بہت سو کو ہدایت بھی ملتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان کس نیت لیے ہوئے اس کی طرف آتا ہے، یا کس طرح کا دل و دماغ کے ساتھ اور سوچوں کے ساتھ اس قرآن کو سمجھنے کی طرف آتا ہے. ہوتا ہے بعض لوگ اتنے زیادہ ضدی اور ہر طرح ہوتے ہیں، آپ ان کو کچھ بھی بتا دو وہ اور زیادہ سرکشی دکھاتے ہیں، وہ اور زیادہ غلط بات آگے سے کرتے ہیں نا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب اندر اتنی زیادہ میل یا اتنا زیادہ برائیاں ہوں گی اور اتنا اندھیرا ہوگا دلوں میں، جب اس طرح کے اندھیرے ہوں گے تو پھر انسان جب کوئی ہدایت کی بات سنے گا تو اس میں سے غلط ہی پوائنٹ لے کے نا غلط کی طرف ہی جائے گا. ان کے بھی جب یہ پول کھولے جاتے تھے نا کہ یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، جو یہ ساری باتیں جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں، بجائے اس کے یہ اس سے سیکھتے یا اپنی غلطیوں کی طرف دھیان دیتے، یہ اس سے اور زیادہ ضد میں آ جاتا تھے اور زیادہ ہٹ دھرم ہو جاتے، اور زیادہ ان کی سازش اور ان کی جو کفر میں حرکتیں تھیں وہ تیز ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو جو قرآن دیگر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن رہا تھا، وہ ان کے لیے سرکشی کا اور ان کے کفر میں اضافے کا باعث بن رہا تھا، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. قرآن مجید تو ایک ہی ہے، اللہ کا کلام ایک ہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، لیکن اس کا اثر مختلف لوگوں پر مختلف طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ جس طرح بارش ایک ہی جگہ سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، لیکن مختلف زمین پر مختلف طرح کا اثر ہوتا ہے. جو زرخیز زمین ہوتی ہے نا، اس پہ جب بارش پڑتی ہے تو وہ پھلتی پھولتی ہے، اس میں اور پیداوار ہوتی ہے، وہ سرسبز ہو جاتی ہے، فائدہ دیتی ہے. لیکن جو بنجر زمین ہوتی ہے، جو خراب زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یا جس زمین کے اندر تھور سیم وغیرہ ہو، اس کے اوپر بارش ہوگی تو الٹا اور ہی وہ خراب ہوگی، اور زیادہ اس میں پانی کھڑا ہوا، نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی مثالوں سے اگر سمجھیں تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. لیکن اس کی وجہ ان کے اپنے اعمال تھے. یہ نہیں تھا کہ قرآن تو ہدایت سب کے لیے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کو ہدایت ملے. لیکن جب دل میں اتنے اندھیرے اور اتنا میل اور اتنی برائیاں ہوں گی، اتنا بغض اور ہٹ دھرمی اور انا ہوگی، تو پھر فائدہ نہیں ملے گا. ان سب چیزوں سے خالی کرنا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، اور پھر قرآن جو ہے وہ اس دل کے اوپر جو ہے وہ اثر کرتا ہے. یعنی اندر سے ایک طلب ہونی چاہیے، ایک ہدایت حاصل کرنے کی کوئی خواہش ہونی چاہیے، اور اپنا ضد اور ہٹ دھرمی یہ سب چیزیں چھوڑ کے انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کبر کو چھوڑنا چاہیے، تکبر سے ہٹنا چاہیے، تب یہ قرآن مجید جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. تو یہ چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. پھر آگے فرمایا وَالْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں، ان کے آپس میں، ان کے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دی ہے قیامت کے دن تک. یعنی یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان میں ہمیشہ یہ دشمنی رہے گی. اور ودن یہود اینڈ ودن نصارہ یہ معاملہ ہے کہ ان کے آپس میں بھی گروپس ہیں جن میں اس طرح کی گروہ بندی ہو کے، فرقہ واریت ہو کے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اگرچہ جب یہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو دونوں آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں، لیکن آپس میں ان کی دشمنی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ان کے اعمال کی وجہ سے. یہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری کی یہی سزا ہوتی ہے کہ آپس میں فرقہ واریت، بغض و عداوت ڈال دی جاتی ہے. یہ بھی ایک جگہ پہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا عذاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال نہیں ہو گیا ہوگا، اتنی فرقہ واریت، کیونکہ اصل جو دین ہے اس سے دوری ہے، نیتیں خراب ہیں. ایک فرقہ دوسرے فرقے اوپر کس طرح سے لوگ یعنی بیان بازیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی سخت باتیں، گالیاں دے رہی ہیں، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ان کا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ دوسرے کو جو ہے بس اس کو لان تان کرنی ہے اور اس کو نیچا دکھانا ہے. یعنی جو اصل مقصد ہے اس سے تو نظر ہٹ ہی گئی ہوتی ہے کہ دین کو سمجھنا ہے اور آگے پہنچانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ایک دوسرے کے اوپر اعتراض، ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی، اور اتنی یعنی
غلط لینگویج استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو جو بھی اپنے دین سے دوری اختیار کرتے ہیں یا دین کو کاروبار بنا لیتے ہیں، دین کے لیے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر لعنت کی جاتی ہے کہ ان میں آپس میں بھی دشمنی ہو جاتی ہے اور پھر کباریت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی یہ کوئی جنگ کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ناکام کرتے ہیں، ان کو بجھا دیتے ہیں، اور جو بھی ان کی فساد کی کوششیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ان کا یہی معاملہ تھا نا کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا دو۔ جیسا ایک یہ بھی آتا کہ ایک یہود تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج جو ہے وہ مشرک قبائل تھے، اور یہ یہود کے اپنے قبائل ہوتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تو ان میں آپس میں کچھ کا ایک کا دوسرے کے ساتھ الائنس ہوتا تھا، پھر کسی ایک کا کسی دوسرے کے ساتھ۔ تو جب بنو اوس اور بنو خزرج جو قبائل تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو یہ بہت آپس میں دوست بن گئے تھے، حالانکہ دشمنی ہوتی تھی تو آپس میں دوست بن گئے تھے۔ تو ایک یہود نے کوشش ایک دفعہ یہ کی کہ یہ اس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج اکٹھے دونوں مل کے بیٹھے ہیں اور بڑی ان میں آپس میں دوستی ہے، تو اس نے نا لوگوں کو کہا کہ ان کو جا کے نا ان کی جو ایک پرانی جنگ تھی اس کے واقعات یاد دلاؤ تاکہ ان کے اندر وہ دشمنی پیدا ہو۔ اس نے واقعی یہ کیا، شعر و شاعری میں بہت عام تھی، تو اس نے جا کے اس طرح کے لوگوں نے جو ہے اشعار پڑھے کہ یہ واقعی آپس میں اتنے بھڑک گئے کہ انہوں نے یعنی ہتھیار نکال لیے، تلواریں اٹھا لی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے ان کی طرف اور ان کو منع کیا اور ان کو سمجھایا کہ میری ہوتے ہوئے بھی تم دوبارہ سے پھر اسی جاہلیت کی طرف دوڑنا چاہتے ہو، اور ان کو سمجھایا کہ اس چال کو سمجھو۔ اس طریقے سے تھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ان کو خطبہ دیا، تو پھر ان کو ایک دم ہوش آئی اور پھر ایک دوسرے کے گلے بھی لگے اور رونے بھی لگ گئے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں یہ بہت کرتے تھے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، ان میں فساد ڈلوانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے جب بھی یہ کوشش کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو ناکام بناتے، جو بھی یہ یسعون یعنی یہ دوڑ دھوپ کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں جب بھی مطلب جو ہوتی ہے کوئی سازش مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی یا ان کو دین سے دور کرنے کی، ان کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں نا جتنی بھی سازشیں ہیں تو یہ ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے، کیونکہ یہ فطرتاً فسادی ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں نا۔ جو لوگ فطرتاً فسادی ہوتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ سکتے یا ان میں پیار محبت دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دیا واللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب جو بھی گناہ ہے یا عدوان ہے، یہ سب چیزیں زمین میں فساد کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ کی قانون کو توڑنا، اللہ کی حدود کو توڑنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنا نہیں، اور اللہ کے دین سے دور رہنا۔ آج یہی حال ہے نا مسلمانوں کا۔ آپ یہ پڑھتے جائیں آیات اور ان کو آج کل کے ہم سب اپنے مسلمانوں کے پر اپلائی کرتے جائیں، یہی کچھ کر رہے ہیں ہم مسلمان، ٹھیک ہے۔ وقت ہو گیا، اب اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل کنٹینیو کریں گے۔ تلاوت سن لیتے ہیں جی پلیز۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے.